آج کی ویڈیو میں ہیں چھوٹی چھوٹی بہت ساری ٹپس جو دیکھنے میں تو بہت چھوٹی چھوٹی سی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اگر ان کا استعمال کیا جائے تو یہ بہت مفید بھی ہوتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور دکھاتے ہیں آپ کو آج کی چھوٹی چھوٹی ٹپس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو دا کچن کلینک کے چینل میں بہت بہت خوش آمدید۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور سبسکرائب کے بعد بیل آئیکن بھی پریس کر دیا کریں۔ تو آتے ہیں آج کی پہلی ٹپس کی طرف۔ آج کی پہلی ٹپ ہے یہ جو ڈرائی فروٹ نظر آ رہا ہے، اردو میں ان کو پستے کہتے ہیں اور ویسے پسٹیشیو ہیں۔ جب ہم لے کے آتے ہیں تو یہ سالٹڈ پسٹیشیو جو ہیں یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتے ہیں۔ اب ان میں سے کچھ کے جو یہ شیلز ہیں یہ تو اس طرح ہوتے ہیں کہ ہاتھ لگتے ہی فوراً سے کھل جاتے ہیں اور ایزیلی پستہ باہر نکل آتا ہے، لیکن کچھ پستے اس طرح بند ہوتے ہیں کہ یہ آرام سے نہیں کھل پاتے، اور اگر ہم اپنے ناخن سے ان کو کھولنے کی کوشش کریں تو اکثر ہمارا ناخن کافی زخمی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ہی آسان سی ٹپ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرا پستے کا شیل لیں اور اس کو ہلکے سے اس میں رکھ کر پریس کریں تو یہ پستہ بہت ہی آسانی سے کھل جائے گا۔ دوبارہ سے کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ پستہ جو ہے یہ پوری طرح کھلا ہوا نہیں ہے، اور اس کو ہم اگر ناخن سے کھولیں گے تو ہمیں بہت تکلیف ہوگی۔ تو اس طرح یہ دوسرا شیل اس پستے میں ہلکا سا ہم رکھیں گے ہی تو یہ شیل پوری طرح سے کھل جائے گا اور پستے کی گری بہت ہی آرام سے باہر آ جائے گی۔ تو اس طرح سے کر کے آپ جتنے مرضی پستے جو ہیں وہ بہت ہی آرام سے چھیل سکتے ہیں۔ ہے نا کتنی کام کی ٹپس، بغیر کسی نقصان کے اور اپنے ناخن کو زخمی کیے ہم کتنے سارے پستے جلدی جلدی چھیل سکیں گے۔ آتے ہیں آج کی دوسری ٹپ کی طرف۔ ہماری دوسری ٹپ ہے نئی بچیوں کے ان بچیوں کے بارے میں کہ جو روٹی پکانا سیکھ رہی ہیں۔ میری اپنی بچی بھی روٹی پکانا سیکھ رہی ہے اور اس کو سب سے زیادہ مشکل آٹے کے پیڑے بنانے میں ہوتی ہے۔ ایک سائز کے پیڑے بنانا اور بالکل گول پیڑے بنانا چھوٹی بچیوں کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کا بہت ہی آسان سا حل یہ ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی بھی گلاس لے لیں یا کوئی بھی کپ لے لیں یا کوئی بھی ایسی چیز لے لیں جس سے آپ اس سانچے کو آٹے میں رکھ کر اور برابر کے پیڑے جو ہیں یہ کاٹ سکیں۔ جب آپ یہ برابر کے پیڑے کاٹ لیں گے تو پھر آپ ایک ایک پیڑا اس میں سے نکالتے جائیں گے۔ یہ دیکھیے، اس طرح سے میں نے اس آٹے میں 4 برابر کے پیڑے تیار کیے ہیں، اور اس کو ہم تھوڑی سی خشکی لگا کر اور اسی گلاس کے اندر رکھ کر تھوڑا سا گھمائیں گے تو ہمارے پاس بہت اچھی شیپ کا ایک پیڑا بالکل تیار ہو کے آ جائے گا۔ یہ دیکھیے، اور اسی طرح سے کر کے ہم یہ سارے پیڑے جو ہیں بہت ایزیلی تیار کر دیں گے۔ میری یہ ٹپ امید ہے کہ ان بچیوں کو جو ابھی روٹی پکانا سیکھ رہی ہیں ان کے لیے بہت ہی مفید ہونے والی ہے۔ یہ سارے پیڑے بنانے کے بعد جو آٹا رہ جائے گا اس کو ہم دوبارہ شیپ دے کر اور اس میں سے بھی اسی ایک سائز کے پیڑے کاٹ لیں گے، جس سے ہماری روٹیاں ایک سائز کی اور بہت سافٹ تیار ہوں گی۔ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ٹپ کیسی لگی۔ آتے ہیں تیسری ٹپ کی طرف۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم دودھ ابالتے ہیں تو دودھ کے خالی ہونے کے بعد پتیلی کے نیچے جو ہے دودھ لگ جاتا ہے۔ تو اس کا بہت ہی آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ دودھ کو پتیلی میں ڈالنے سے پہلے خالی پتیلی کو چولہے پر رکھ دیں۔ چولہے پر رکھنے کے بعد جب پتیلی ہلکی سی گرم ہونے لگے گی تو پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے۔ یہ دیکھیے، میں نے یہاں اتنا پانی ڈالا ہے جو تقریباً پورا کوارٹر کپ بھی نہیں ہے، اور یہ پانی ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈائریکٹ دودھ شامل کر دیں گے۔ اس طرح دودھ پتیلی میں ڈالنے کے بعد جب دودھ کو ہم جوش کریں گے تو یہ بالکل بھی نیچے نہیں لگے گا۔ یہ طریقہ کھیر بنانے کے لیے بھی بہت کارآمد ہے کہ اگر ہم کھیر کو اس طرح سے شروع کریں گے تو کھیر کبھی بھی نیچے سے نہیں لگے گی۔ میری آج کی چوتھی ٹپ بہت ہی کام آنے والی ہے۔ ہم اکثر گھر میں یہ کپ ٹوٹ جاتے ہیں، جن کے ہینڈلز ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ کپ بیکار ہو جاتے ہیں، تو ان کو ہرگز نہ پھینکا کریے۔ یہ اس طرح سے کینڈل سٹینڈ کے طور پر بہت اچھے رہتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اس کینڈل کو جلا لیں گے، اور کیا ہوتا ہے کہ گھر میں جب ہم کبھی کھانا بناتے ہیں تو اس میں اگر ہم میتھی بنائیں، مونگرے بنائیں
یا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، تو ان کی مہک گھر میں پھیل جاتی ہے جو بعض دفعہ اچھی نہیں لگتی۔ تو اگر ہم اس طرح ایک کینڈل جلا کر اپنی کچن میں رکھ لیں گے تو کبھی بھی کھانا پکانے کی جو مہک ہے وہ ہمارے باقی گھر میں نہیں پھیلے گی، اور بالکل بھی محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کے گھر میں کیا بن رہا ہے۔ کینڈلز کو سیو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ استعمال کے بعد ان کو فریج میں رکھ دیں تو یہ کینڈلز بہت دیر تک چلتی رہیں گی۔ میری آج کی 5ویں ٹپ بہت ہی کارآمد ہے۔ یہ آپ ایک پتیلی دیکھ رہے ہیں، اس میں میں نے آج گھی نکالا تھا، مطلب بلائی جمع کر کے، اور اس کے بعد میں نے اس پتیلی میں رکھ کے گھی نکال لیا تھا۔ تو یہ پتیلی جو ہے اس میں بہت زیادہ لگ گئی، کیونکہ میں ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی کر رہی تھی تو میں چلا نہیں پائی۔ تو مجھے دیکھ کے ہی خوف آ رہا ہے کہ یہ پتیلی میں کیسے صاف کروں گی، لیکن بہت ہی آزمودہ ٹپ ہے کہ میں کیا کرتی ہوں کہ لہسن اور پیاز چھیلنے کے بعد ان کے چھلکوں کو سیو کر لیتی ہوں۔ تو یہ میرے پاس کچھ پیاز کے چھلکے ہیں اور لہسن کے چھلکے ہیں، میں ان چھلکوں کو اس پتیلی میں ڈال دوں گی، جو کہ اس وقت بہت ہی گندی ہے اور اتنی زیادہ جل چکی ہے کہ میں سوچتی ہی رہ جاؤں گی کہ یہ کیسے صاف ہوگی۔ لیکن ابھی پیاز اور لہسن کی یہ چھلکے اس میں ڈالنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیسے جادو کی طرح یہ پتیلی صاف ہو جاتی ہے۔ یہ چھلکے ڈال کر میں نے پتیلی کو رکھ دیا ہے چولہے پر، اور اب میں اس پتیلی کو پانی سے بھر دوں گی۔ بھر اس لیے دوں گی کہ یہ پتیلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر تک جلی ہوئی ہے۔ پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو پکاؤں گی، اور اتنی دیر تک پکاؤں گی کہ اس میں ایک جوش آ جائے۔ یہ پکنے کے بعد جوش اس میں آ گیا تھا اور میں نے اس کی فلیم آف کر دی تھی۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پتیلی کے کارنرز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ بالکل صاف ہو چکے ہیں۔ مجھے ان کو کچھ صاف کرنے کی یا مانجنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ابھی میں اس کو آپ کو خالی کر کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح اتنے آرام سے اس کی جلی ہوئی جتنی بھی کھرچن ہے وہ کیسے آرام سے صاف ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے میں نے پتیلی کو صاف کیا، اور اب میں بالکل ہلکے ہاتھ سے اس پتیلی کو چمچ اس طرح چلاؤں گی تو یہ ساری پتیلی بہت اچھے سے صاف ہو جائے گی۔ ایک چمچ کی مدد سے اس طرح سے ہلکے ہلکے میں اس طرح یہ صاف کر لوں گی۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو کہ کوئی برتن جل جائے، جو کہ عموماً گھروں میں ہو جاتا ہے، تو آپ کو بھی بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہسن اور پیاز کے چھلکے اس معاملے میں بہت ہی کارآمد ہیں، کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا اور چھلکے بھی کام آ جاتے ہیں۔ آپ اسی طرح برتن میں، جو جلا ہوا برتن ہے اس میں یہ چھلکے ڈال کر پکائیں اور بس پتیلی بالکل صاف ہو جائے گی۔ ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ میری ٹپس آپ کو اچھی لگ رہی ہوں تو پلیز لائک کا بٹن ضرور پریس کریے گا۔ یہ دیکھیے میں نے اس کو پانی سے صاف کیا ہے، اور اب اس کو میں نے صرف ایک اسپنج سے صاف کیا ہے، اور یہ پتیلی بالکل سے صاف ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی بتائی جانے والی ساری ٹپس آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی اور آپ کے بہت کام بھی آئیں گی۔ مزید ایسی اچھی ٹپس کو دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئی ریسیپی یا کسی نئی ہیک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔